صحابہ کرام نے کہا پھر ہمیں کیا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، اس نبی کے طفیل میں تمہیں بھی بہت کچھ ملنے والا ہے۔ وہ کیا ملا؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ مومنین کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہاں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، اس جنت میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اگر یہ مانا جائے کہ وہاں امت کا گناہ مراد ہے، اس کا قرآن میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو وہی ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہے کہ کون کہتا اللہ کے رسول سے کم بشر؟ کہا بھائی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بتاؤ جب تم نماز پڑھتے ہو، اگر کسی سے کہہ دو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹے گی؟ ٹوٹ جائے گی نماز میں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول پہ سلام نہ بھیجو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تحیات میں پڑھتے السلام علیکم، السلام علیکم ایھا نہیں پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے ہو۔ تو دیکھو اگر اللہ کے رسول بھی بشر ہوتے تو تمہاری نماز ٹوٹ جاتی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ بھول گیا کہ اس کے آگے کیا کرا ہے اللہ تعالیٰ؟ حدیث میں کیا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلام کی اور اللہ کے تمام بندوں پر ایک بندوں پر سلام کی ہو، سب کی نماز باطل ہو گئی۔ تو لوگوں کو ایسے ہی ان کی جہالت کو بنیاد بنا کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو کون مراد ہے؟ امتی مراد ہے، اللہ کے رسول مراد نہیں ہے، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں ٹکراؤ ہے۔ ایک ہی آیت کے بعد پھر وہی بات کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ بات صحیح نہیں صحیح؟ تو کہنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ آپ کی ایک فضیلت تمام نبیوں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کی کسی لغزش پر آپ کی گرفت نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی عبس وتولی، لیکن اس پر اللہ کی گرفت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو لوگ قیدی ہو کر کے آئے ہیں ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑو، نہیں، یہ پہلا موقع ہے، انہیں توڑ کر کے رکھو تاکہ دوبارہ سر اٹھانے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ تم نے توڑا نہیں، سال بھر بعد پھر تمہارے اوپر چڑھ دوڑے ہو اور تمہارے 70 آدمیوں کو قتل کیا، شہید کیا، ہے صحیح نہیں صحیح؟ تو اللہ کا منشا کیا تھا؟ انہیں توڑ کر کے رکھ دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدیہ لے لیا، ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کیا بیٹھے رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب میں اس درخت کے قریب تک دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عمر کی بات کیوں نہیں مانی، ابو بکر کی بات کیوں قبول کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اس پر گرفت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی محبت میں شراب کو اپنے اوپر، نعوذ باللہ من ذلک، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن اللہ کو پسند، اللہ نے فوراً یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ہے کہ نہیں؟ فوراً متنبہ کیا اور آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو کہنے کے جب خلاف اولا باتیں نبیوں سے ہوتی ہیں تو لیکن انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ نبی کی گرفت ہے، اور یہ فضیلت تمام نبیوں کو بھی حاصل ہے ساتھیوں، لیکن اللہ نے بتایا کسی نبی کو نہیں، صرف بتایا کس کو؟ اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ہر ایک اپنی غلطی سے خائف رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے یہ پروانہ نہیں دیا تھا کہ جاؤ ہم نے تمہارے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، یہ پروانہ کس کو دیا ہے؟ اسی لیے آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں اچھا، اور یہاں
پر ذکر کر دوں ایک بات کہنے کی تاکہ آپ لوگ یاد کریں. عام طور پر لوگ ٹوکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو جیسا کہ لغزشوں کو کوتاہیوں کو بخش دیا ہے. صحابہ کرام بھی ساتھیوں یہی سمجھتے ہیں, آج کی طرح نہیں. یہ نہیں کہ ہاں 14ویں صدی میں ایک صاحب پیدا ہوئے, وہ بھی ہندوستان کے ایک علاقے میں, انہوں نے اس آیت کو سمجھا, اس سے پہلے کسی نے سمجھا ہی نہیں اس آیت کو, جیسا کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے. صحابہ کرام نہیں سمجھا قرآن مجید, نعوذ باللہ من ذالک. میں دیکھ رہا ساتھیوں جلدی میں ایک تفسیر کتاب الدر المنثور ہے, اس کتاب کے اندر مجھے 5 یا 6 صحابہ کا نام ملا ہے. کتنا؟ جن کی حدیثیں صحیح مسلم میں, مسند احمد میں, سنن ابو داؤد وغیرہ تمام کتب حدیث موجود ہیں. 5 یا 6 صحابہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما دے رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے کہ رات کو جب تہجد کے لیے پڑھتے تو آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے. بلکہ ساتھیوں سوچیں, مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جب آخر عمر کو ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور پڑ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے. کیا؟ لیکن جب رکوع کا وقت آتا, کب؟ جب 50 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی. تو ذرا سوچ لیا کتنی 50 آیتیں پڑھنی بھی باقی رہے تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ذرا سوچ بیٹھ کر کتنی آیتیں پڑھا ہوگا آپ نے, آپ ذرا سوچیں. جب 50 آیتیں اب کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کتنی آیتیں پڑھو. 50 آیتیں ساتھیوں کم سے کم 5-6 صفحات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذرا سوچیں آپ 5-6 صفحات ہوں گے نا. ہم تو امام کے تراویح میں 1 صفحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں کرتے ہے کہ نہیں. قیام میں امام عام طور پر کتنا پڑھتا ہے؟ 3 صفحے 4 صفحے, تو ہم نہیں تیار ہو پاتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور 50 آیتیں باقی رہتی. تو آپ یہ دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت حذیفہ دیگر صحابہ کرام نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آخر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ محبت آپ کے اوپر محبت آیا آپ کے اوپر, اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو بخش دیا. آپ نے کیا جواب دیا کہ نہیں میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ کیا فرمایا؟ کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوتا کہہ سکتے تھے نا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ نے قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں تمام لغزشوں کو بخش دیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی ہے, اتنا کرم کیا ہے اللہ نے, تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن سکوں, نہ بنوں؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلی پچھلی کسی بھی لغزش پر آپ کی گرفت نہیں کرے گا. آپ کی چوتھی فضیلت ساتھیوں قرآن مجید سے تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے جائیے. اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے, چاند کی قسم کھائی ہے, زمانے کی قسم کھائی ہے, رات کی کھائی ہے, دن کی کھائی ہے, تمام انسانیت کی قسم کھائی ہے, باپ کی کھائی ہے, بیٹے کی کھائی ہے. لیکن کسی ایک نبی کی قسم اللہ نے کہیں نہیں کھائی. کسی ایک نبی کے عمر کی, اس کے بقا کی قسم اللہ نے کہیں نہیں کھائی. صرف وہ ذات اگر ہے تو کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, تیرے عمر کی قسم. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لے جائیے آپ. بلکہ صرف قرآن نہیں ساتھیوں, آج جو غلط صورت میں تورات اور انجیل موجود اس کو اٹھا کر کے دیکھ لے جائیے. آپ نے کسی نبی کی زندگی قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. اگر قسم کس چیز میں قسم کھائی ہے؟ صرف نبی کریم. اسی لیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اللہم صلی علی محمد سے افضل, محبوب, پیارا کسی انسان کو پیدا نہیں کیا ہے. اور نہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر کی قسم کھائی ہے, بلکہ صرف آپ کے بارے میں کہا وحیاتک
وعمرك وبقاءك في الدنيا انهم لفی سکرتهم یعمہون. تیرے عمر کی قسم، دنیا میں تیرے باقی رہنے کی قسم، تیری زندگی کی قسم، یہ اپنی غفلت کے اندر بھٹک رہے ہیں، یہ نشے کے اندر ہیں. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں ایک خوبی اور ہے جو کسی دوسرے نبی کو نہیں ملی. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جذبات کو، اپنی تمام خواہشات کو اپنی امت کے لیے قربان کر دیا. لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ امت تو اپنے چہرے کے بال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان نہیں کرتی. اپنی خواہش کتنی بڑی خواہش کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھنا محبوب تھا، لیکن آپ کو مسجد کے باہر کھڑا رہنا، آپ تو اپنی خواہش یہ بھی نہیں قربان کر پاتے ہیں کہ اذان ہو اور مسجد پہنچ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، پسند ہونا بڑا محبوب تھا. یہ بڑی محبوب مجلسیں تھی آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک بار اپنی دکان، اپنے کام سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ نکال کر کے اپنے گھر میں دینی مجلس قائم کر دیں. ذرا سوچیں، ہم اس نبی کے امتی ہونے کے حقدار ہیں ساتھیوں؟ ذرا سوچیں. یہ غلطی ہے وہ آئی ہمارے اندر آپ کی محبت کے سلسلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت جو قرآن حدیث میں مروی ہوئی، بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات پر امت کو فضیلت دی. یہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بلکہ صحیح بخاری شریف میں آپ نے تو یہ بیان فرمایا اوذیت فی اللہ ما اوذی احد. اللہ کے بارے میں جو تکلیفیں مجھ کو دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی. اللہ کے بارے میں جس قدر مجھے آزمایا گیا ہے کسی اور کو نہیں آزمایا گیا. ساتھیوں صرف ایک واقعے کے اوپر غور کر لیں، واللہ ہماری معمولی عقل نہیں قبول کر پاتی، معمولی عقل قبول نہیں کر پاتی. ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے پریشان ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ طائف جاتے ہیں. اہل مکہ سے پریشان ہو کر کے طائف جاتے ہیں، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ لوگ جانتے ہیں. میں اس سیرت نہیں بیان کرتا. 10 دن تک آپ طائف میں رہے ہیں، 10 دن تک، لیکن ایک آدمی بھی آپ کو ایمان نہیں لے آیا. کتنا ساتھیوں؟ 10 دن تک طائف. بلکہ مسند احمد میں ہے، خالد العدوانی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مشرقی جانب جو بازار تھا وہاں کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے، سورہ طارق پڑھ کر کے لوگوں کو سنا رہے تھے. کوئی بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہ گیا. صرف میں کھڑا تھا، اس لیے کہ میں طائف کا نہیں تھا، میں باہر سے آیا ہوا تھا. میں کھڑے ہو کر کے آپ کی تقریر سن رہا تھا. مجھے بھی لوگوں نے بلا لیا کہ میں حاضر لے آؤں، چھوڑ دو. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی کا سہارا لیے ہوئے اکیلے کھڑے ہیں. ذرا سوچیں، آپ سے بہتر تقریر کرنے والا کوئی ہوگا؟ آپ سے اچھے انداز سمجھانے والا کوئی ہوگا؟ آپ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ دعوت دینے والا کوئی ہوگا؟ لیکن 10 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود بازار بھی آپ نے تقریر کی، لوگوں سے جا کر ان کے گھر بھی ملے، بڑوں کو بھی آپ نے دعوت دی، اکیلے میں پردہ کو بھی دعوت دی، لیکن 10 دن کی مسلسل محنت کے باوجود ایک آدمی بھی آپ کو ایمان نہیں لاتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ایمان نہیں لیا ہے، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بلکہ وہ اتنا بھاری تھا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اوپر وہ حج کے موقع سے بڑا کوئی مشکل وقت آپ کے اوپر آیا ہے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ، اس وقت جب کہ ہم نے اپنے کو عبد یالیل کے بیٹوں پر جب پیش کیا تھا لیکن مجھے قبول. ذرا مشکل
اب مکہ کون سا منہ لے کر کے جائیں؟ آپ خود اپنے اوپر قیاس کر لیجیے. آپ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر کے سعودیہ بھاگ کر کے چلے آئیں, یہاں آپ کو کوئی کام نہ ملے تو گھر جاتے ہوئے شرمائیں نہیں شرمائیں گا, بلکہ کتنے لوگ خودکشی کر لیں گے. کون سا منہ لے کر کے جائیں؟ بس نہیں نہیں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہو کہ آپ مکے میں داخل کیسے ہو, اور اس صورت میں کہ سارا مکہ آپ کا دشمن ہے, کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے باوجود بھی آپ نے اہل طائف اور اہل مکہ پر بددعا دیا جی نہیں بتائیں. دیکھیے جذبات کے اوپر قابو دیکھیے, قبضہ دیکھیے. امت کو ترجیح دی, آپ نے کیا فرمایا؟ بہت ممکن ہے کہ ان کی نسل سے اللہ کا نام لینے والے لوگ پیدا ہوں. الہی فضل کر تو ہمارا طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر, ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے, ایسے کتنے موقع آئیں گے کہ آپ نے اپنے جذبات کے اوپر کس قدر کنٹرول کیا, کیسے قابو پائے ہیں, لیکن لوگوں کو بھی آپ نے بددعائیں نہیں دی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو یہ وعدہ دیتا ہے کہ تیری ایک دعا ہر حال میں قبول کی جائے, اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں کر لیا. ہر نبی نے وہ دعا کہا, لیکن ہم نے اس دعا کو باقی رکھا ہے. کس لیے؟ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا. ذرا سوچیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ جو مقام آپ کو اللہ نے دیا تھا کہ آپ کی ایک دعا ضرور قبول کی جائے گی, آپ نے دنیا میں اس دعا کا استعمال نہیں کیا. کس کے؟ اپنے لیے باقی رکھا, اپنے خاندان کے لیے. کس کے لیے؟ ہماری اولاد کے, اپنی امت کے لیے باقی رکھا. اسی طریقے سے ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت شاید اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں. قرآن مجید کو آپ اٹھا لیجیے. اللہ تعالیٰ نے یا آدم کہا ہے, یا ابراہیم کہا ہے, یا عیسیٰ کہا ہے, یا موسیٰ کہا ہے. وہ آیتیں میرے پاس نوٹ بھی, لیکن آیتوں کو نقل کر کے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. پورا قرآن پڑھ لے جائیے آپ, لیکن پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا. اور ہمارے یہاں کے بدبخت شاعر کیا کہتے ہیں؟ یا محمد بلانا ہوگا, بیٹے ہیں تمہارے سے بلائیں گے تم کو, نالائق کہیں گے. تجھے محمد کو خطاب کرنا بھی نہیں آتا. اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا, تو یا محمد کہہ رہا. سوچ گیا ہے کہ نہیں شعر یا محمد ایسے قوالیاں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول محبت کرنے والے نعوذ باللہ من ذالک. پورا قرآن پڑھنے جائیے, اللہ نے کہیں نہیں کہا یا محمد. یا ایھا النبی کہا ہے, یا ایھا الرسول کہا ہے, یا ایھا المزمل کہا ہے, یا ایھا المدثر کہا ہے. بلکہ جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو متنبہ کر رہا تھا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, وہاں بھی آپ کو یا محمد پیار سے بلایا یا ایھا النبی. اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی ہے. آپ خود سوچیں, آپ تمام اپنے شاگردوں کو تو یا فلان یا فلان یا فلان کہہ کر کے بلائیں, اور کسی کو یا حبیب یا پیارے, تو کیا سمجھے گا؟ سب لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں, ایک فضیلت اور جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے, دیکھیے اللہ تمام نبیوں کو معجزات دیتا ہے, کوئی نبی کو معجزہ نہ ملا. جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی حقانیت کو واضح کرنے کے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے, لیکن ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا. البتہ ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے قرآن مجید, وہ ختم نہیں. اور یہیں سے اور ایک فضیلت سن لیجیے تاکہ بات لمبی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے, صرف وہی ایک کتاب آسمان سے نازل ہونے والی ہے جس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری نہیں.
اسی لیے دیکھیں قرآن جیسے اور جس شکل میں، جس زیر زبر کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اسی شکل میں قرآن آج بھی موجود ہے۔ دنیا کی ظالم سے ظالم طاقت، اپنے وقت میں دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور طاقت، اس نے لاکھ کوشش کی ہے، بلکہ اگر رشیا کے اندر جب اتحاد سوویتی تھا، اس وقت اگر اس گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے کہ کسی کے گھر میں قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے تو اس کی سزا قتل کی ساتھ ہو، لیکن پھر وہ بھی قرآن مجید کو وہاں کے مسلمانوں کے سینے سے نکال نہیں سکے۔ آج سے چند سال پہلے ساتھیوں دبئی کے اندر قرآن مجید کا ایک مقابلہ ہوا ہے، جس میں رشیا کا رہنے والا ایک 12 سال کا لڑکا اول نمبر حاصل کیا ہے، اول نمبر حاصل کیا ہے۔ میرے پاس اخبار کا تراجمہ ابھی تک موجود ہوگا، اول نمبر حاصل کیا ہے۔ تو جو اول نمبر ملا تو اس سے انٹرویو لیا کس نے؟ جمعیہ خیریہ کے نائب صدر نے۔ کہا کہ آخر تم عربی نہیں جانتے، تم نعم اور لا کا معنی بھی نہیں جانتے ہو، جہاد ہوا روح معافی روح کا معنی بھی نہیں جانتے، آخر تم قرآن کو اس طریقے سے اور تجوید کے ساتھ کیسے یاد کر سکے؟ تو کہا مجھے میرے والد نے یاد کرایا۔ کہا کہ تمہارے والد کہاں سے ایسے یاد کر سکے اتنا تجوید کے ساتھ کہ الگ الگ اتنی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا پڑا، تمہارے والد کہاں سے یاد کرے؟ ساتھیوں یہیں پر رک کر بتا دوں، ابھی 2-3 دن پہلے مجھے یوٹیوب پر کسی نے ایک بنگالی لڑکا جو مشکل سے 16-17 سال ہو گیا، اسے بالکل ایسے بیچ میں کھڑا قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس سے جو قرآن سنا جا رہا ہے عجیب، یعنی میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اگر میں کھڑا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، اگر میں کھڑا ہوں سنانے کے لیے میرے پیر کانپنے لگیں گے، لیکن ایسی ہمت کے ساتھ وہ سنا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ تعجب کی بات اس وقت ساتھیوں سامنے آئی کہ جب قرآن کو وہ پورا جہاں سے پوچھا سنا لے گیا بغیر رکے ہوئے، تو اس وقت وہ امتحان لینے والا اس کا ایک اور امتحان لیتا ہے، تو کہتا ہے یہ بتاؤ قرآن مجید میں پتہ نہیں 4 جگہ یا کہا 5 جگہ تبارک آیا ہوا ہے، تبارک کن کن آیات میں اسے تم سنا دو؟ وہ مشکل سے ساتھیوں آدھا منٹ یا 30 سیکنڈ اس پہ وہ خاموشی اختیار کیا ہوگا وہاں کا، مشکل سے 30 سیکنڈ یا آدھا منٹ۔ اس کے بعد بالترتیب قرآن میں پہلے کہاں سورہ اعراف میں، پھر کہاں آخر میں سنا لے گیا کہ کہاں اپنے تبارک آیا ہوا ہے۔ ذرا واللہ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں اتنی نہیں پیشی کرتی، اور میں جانتا ہوں ایسے 1-2 لڑکے نہیں ہیں، 1-2 لڑکے نہیں ہیں اس دنیا میں، ایسے آپ کو ہزاروں کے لاکھوں لڑکے ملیں گے جو قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ آج اگر قرآن کے جتنے چھپے ہوئے نسخے ہیں، دنیا کی طاغوتی طاقتیں انہیں جلا دے، مسلمانوں کے سینے سے چھین، مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لے، لیکن قرآن لوگوں کے سینوں سے نہیں چھینا جا سکتا۔ تو میں رشیا کے لڑکے کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اس سے پوچھا کہ تمہارے والد نے پھر کیسے یاد کیا، جبکہ چلو تم جب آئے ہو تو اس وقت تھوڑی سی آسانی ہو گئی ہے، لیکن تمہارے والد تو اس وقت آنکھ کھولے ہوں گے جبکہ قرآن کو چھونا، قرآن کو پڑھنا وہ جرم تھا جو جرم کسی کو قتل کرنے کا بھی نہیں۔ کہا کہ میرے والد کو میرے دادا نے یاد کرایا۔ کہا کہ وہ کیسے یاد کرایا؟ تو بتانے لگا، کہا کہ میرے دادا میرے والد کو روزانہ صبح گھر سے لے جایا کرتے، گھر سے۔ ساتھیوں عبرت حاصل کریں، آپ پاس یہ قرآن موجود ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھنا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو پہلے پڑھے ہوئے آج بھول گئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اگر سے پڑھے لکھے بنتے ہیں لیکن آج سے اگر انہیں 10 سال پہلے قرآن مجید کا آدھا پارا یاد تھا تو آج 1 پارا نہیں ہو پایا ہے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ عبرت حاصل کریں، موقع ملا ہے، کہیں
لہذا میرے والد کو لے کر کے گاؤں سے نکلتے تھے، اور جب شہر میں جنگل میں ایک جگہ پہنچ جاتے تھے تو میری والد کی آنکھوں کو بند کر دیتے تھے۔ ذرا دیکھ، میری والد کی آنکھوں کو بند کرتے تھے، پھر انہیں پہاڑوں سے نکال کر کے گھاٹیوں میں ایک ایسی جگہ لے جاتے تھے جہاں پر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہاں چھپی ہوئی تختیاں نکالا کرتے تھے۔ قرآن مصحف نہیں ساتھیوں، یہ کیا تختیاں نکالا کرتے تھے، اور اسی سے میرے والد کو یاد کراتے تھے۔ کہا لیکن یہ کہا پھر جب جتنا پڑھنا پڑھ لیتے تھے تو آنکھیں بند کر کے پھر واپس لے آتے تھے۔ کہا یہ کیوں ہوتا تھا؟ کہا اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر میرے والد پکڑے جائیں، انہیں سزائیں دی جائیں، تو اس جگہ کا پتہ کہیں نہ بتا دے میرے والد کہ ہاں بھائی وہاں بیٹھ کے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لہذا یاد وہ کرتے تھے لیکن ان پر اس جگہ کا پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے قرآن یاد کرتے۔ ایسا بھی وقت آیا ہے مسلمانوں پر ساتھیوں، لیکن قرآن کو ان کی زندگی سے نکالا جا چکا ہے۔ ساتھیوں بات آ گئی تو سن لیجیے، رشیا ہی کا ایک واقعہ اور کہ یہ قرآن سے جس ہاں یہ اللہ تعالیٰ یہ حفظ کے نمونے پیش کرا قرآن کے ہم بات کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہو کر فرشتوں کو بھیج کر قرآن کی بات نہیں کرے گا، ہم ہی اور سے قرآن کی بات دے گا۔ اگر ہم نے نہیں کیا قرآن کی عبادت تو وہی ہمیں بدل کر کے ہٹا کر کے کہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے۔ اگر عرب قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو اجمیوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا، اگر اجمی قدر نہیں کریں گے ایشیا والے افریقہ والوں کو مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن قرآن کی حفاظت کر کے رہے گا۔ کویت کے کچھ لڑکے رشیا میں پڑھتے تھے، اتوار کی چھٹی کے موقع پر وہ پارک میں ٹہل رہے تھے، جگہ بیٹھے تو 4-5 لڑکے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کپڑے پھٹے ہوئے، آدھا ہی لباس، ظاہر بات تم یہاں سر ڈھکنا تو کیا ہے بڑا جرم ہے، آدھا ہی لباس پہنے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، ان کے قریب آتی ہے، لیکن چاروں طرف سے چوکنا ہو کر کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، ان کے قریب آتی ہے تو ان بچوں نے سمجھا کہ شاید کچھ مانگنے آ رہے ہیں، بھیک مانگنا چاہتی ہے، آ کے قریب کہتی ہے کہ تم لوگوں کے پاس قرآن مجید کوئی نسخہ مل جائے گا؟ وہ قرآن جس کے اوپر گردیں ہمارے کمروں میں اٹی ہوئی ہے، ساتھیوں گرد پڑھ رہی ہے لیکن ہمیں کبھی اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت بہادری کی ہم نے تو رمضان میں پڑھ لیا تھا، اب ایسے ہی کہ نہیں صحیح؟ تو بچوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اگلے ہفتے جب چھٹی کا دن آئے گا ہم لوگ یہاں ٹہلنے آئیں گے، تمہیں میں قرآن کے نسخہ دے دیں گے۔ بچے لے کر کے آئے، اس ہفتے کو پھر وہ عورت اسی شکل میں پہنچتی اور چاروں طرف دیکھتی، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے، کہتی ہے قرآن لے کر کے آئے تم؟ بچوں نے کہا کہ ہاں، نکال کر کے دینا چاہے تو وہ اشارے سے پوچھتی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ بچے کہتے ہیں میری طرف سے ہدیہ ہے، کہتی نہیں، اس کے ہاتھوں میں ساتھیوں تو کنگن تھے سونے کے، بچوں کے منع کرنے کے باوجود کنگن نکال کر پھینک دی ان کے اوپر، اور قرآن کو اس طریقے سے چھپا کر کے گئی گویا کہ ساری دنیا کی دولت اسے مل گئی، اور اس کی شکل سے پتہ چلا تھا شاید یہی 2 کنگن اس کے پاس، شاید شادی کے تھے کس کے تو اس کے پاس رہے اور کوئی دوسری اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے خوشی لے کر کے جا رہی تھی کہ ساری چیزیں گویا کہ دنیا کی دولت اس کے جیب میں آ گئی تھی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، جس کو قرآن سے محبت ہو گئی ساتھیوں یہی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اسی شکل میں باقی رہنے والا جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی اس دنیا میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو ویسے ہی معجزات دیے ہیں کہ ان کے معجزے کے وقت لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ معجزہ دیا ہے کتاب کی شکل میں، وحی کی شکل میں، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے لوگ کسی کی دعوت پر نہیں،
بلکہ قرآن کو پڑھ کر کے حتیٰ تعجب کریں گے ساتھیوں، قرآن کو سن کر کے ایمان لیا۔ ابھی قریب ہی میں جاپان کے اندر سعودی ایمبیسی نے ایک فنکشن کیا، اور ظاہر بات یہاں فنکشن کا کے اندر صرف وہاں پڑھا جاتا ہے والا، وہاں پڑھنے والا ایک بچے نے قرآن کی تلاوت کی، تو ایک نامانگار جاپانی جو لڑکی تھی اس قرآن کی تلاوت پر مسلمان، اس نے کہا یہ کون سی کتاب ہے صاحب، اور ہم ہیں مسلمان ہو کر کے کہ ہمیں گانا سننا اچھا لگتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت، گانے کی سیڈیاں ہم نے 10 ریال میں خرید لیں گے، لیکن قرآن کی مفت میں سیڈی ملتی اس کی ہم قدر۔ تو کہنے کا مطلب قرآن کو سن کر کے لو اور پڑھ کر قیامت تک مسلمان ہوتے رہیں گے، اور آپ کا یہ معجزہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں بات بڑی لمبی ہے، میں تو 20 نوٹ کر کے آیا تھا، لیکن صرف آج تک پہنچے ہیں، بس اسی ایک اور ذکر کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے ساتھیوں کہ یہ بتائیے کہ